وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ کا سوال جی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی روایت کے متعلق کہ جس میں ہے کہ آپ کو اذان کی آواز آتی ہے تو پھر مسجد میں نماز پڑھنے کے حوالے سے کہتے ہیں جی صحیح ابن خزیمہ وغیرہ کے اندر بھی ہے۔ جی بالکل ایسی روایت موجود ہے۔ اس میں دو طرح کی روایتیں ہیں، یہ یاد رکھیں۔ ایک روایت تو یہ ہے نا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نبینا آدمی ہوں، گھر دور ہے مسجد سے اور لے کے آنے والا کوئی بھی نہیں، تو میں کہ گھر میں نماز پڑھنے کی مجھے اجازت دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اذان سنتے ہیں؟ کہا جی۔ فرمایا کہ پھر میں آپ کو رخصت نہیں دے سکتا۔ یہ الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ بعض روایتوں میں ہے لا اجد لک رخصتاً، بعض میں ما اجد لک رخصتاً، ماں کے ساتھ اللہ کے ساتھ کہا جی ما اجدو یا لا اجدو، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ سنن ابی داؤد ابن ماجہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی بالکل آتی ہے 1480 نمبر پر جی، اور ابو داؤد میں 552 نمبر دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے، لیکن یہ والی سند تو ضعیف ہی ہے۔ اس لیے ضعیف ہے کیونکہ اس میں یہ جو ہے نا ابن ام مکتوم، یہ ابو رزین کی ابن ام مکتوم سے روایت مرسل ہوتی ہے، جس طرح کہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے، اور امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول جو ہے صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، جس طرح کہ تاریخ ابن ابی خیثمہ میں بھی ہے، اور لالکئی نے جامع تحصیل میں بھی ذکر کیا ہے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ کا قول کہ ابو رزین ازدی کی ابن ام مکتوم سے روایت مرسل ہے۔ اور یہ بھی آپ کو ملے گا کہ ابن القطان جو ہیں انہوں نے ابو رزین کا ابن ام مکتوم سے سماع کا انکار کیا ہے۔ تہذیب التہذیب وغیرہ وہ بھی دیکھ لیں اس حوالے سے، تو لہذا یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ دوسری روایت صحیح مسلم میں ہے کہ انہوں نے رخصت مانگی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ اذان سنتے ہو؟ کہا جی۔ فرمایا پھر قبول کرو، مطلب مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے جی کہ اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو کیا وہ خاوند اس کے لیے غیر محرم ہو جائے گا؟ بھائی یہ جس نے بات کی ہے جہالت پر مبنی بات ہے، کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تو بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ کس طرح رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ کس طرح وہ غیر محرم ہو جاتا ہے؟ بھئی سوچیں، کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، یہ تو بالکل بے بنیاد بات ہے۔ ایک تو ایسی بات قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے، یہ جاہلوں کی بنائی ہوئی بات ہے کہ جی کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو کہتے ہیں جی اب اس عورت کا اس کے ساتھ رشتہ ختم ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے جی اس کا خامد فوت ہو جائے یا کسی خامد کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کے لیے وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل جہالت پر مبنی باتیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، اللہ رب العالمین نے تو ان رشتوں کے بعد میں بھی کئی ایسے مسائل بیان کیے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رشتے قائم ہیں، ان کا ختم نہیں ہوتا، یہ محرم یا غیر محرم والا معاملہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ بیوی ہی اگر فوت ہو جاتی ہے تو بھائی وہ خامد اس کا غیر محرم کس لیے ہو جائے گا؟ ہاں صرف یہ ہے کہ وہ دنیا سے چلی گئی ہے۔ اسی وقت یہ بھی ہوتا ہے نا کہ دیکھیں بیوی اچھی خاصی پراپرٹی کی مالکہ ہوتی ہے، تو جب جاتی ہے فوت ہوتی ہے تو اس کے خامد کو اس کی جائیداد میں سے حصہ مل جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ تعلق ختم ہو چکا ہو تو رشتہ کیوں اس کو پراپرٹی سے یا اس کی جائیداد چھوڑی ہوئی سے ترکے سے حصہ کیوں ملے؟ اسی طرح جو وہ خامد کا معاملہ ہے، کہ خامد فوت ہو جائے تو اس کا چھوڑا ہوا مال جو ہے جب وارثوں میں تقسیم ہوگا تو اس کی جو بیوہ ہوگی اس کو بھی حصہ ملے گا۔ تو اس لیے پھر یہ بھی دیکھیں نا کہ خامد فوت ہو جائے تو بیوی 4 مہینے 10 دن جو عدت گزارتی ہے۔ یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں
اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بات سوال میں ذکر کی ہے یہ جاہلوں کی بات ہے، بناوٹی بات ہے، جہالت پر مبنی بات ہے، اور وہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اس کا ثبوت کتاب و سنت میں ہے ہی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔